السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خبر ہے کہ آج صبح سویرے انڈیا کا ایک MiG-21 فائٹر جیٹ صوبہ راجستھان میں وہاں کے ہنومان گڑھ ضلع میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ طیارہ پیلی بنگا ایریا میں ایک دہی علاقے میں گرا، لیکن یہ گرا ایک گھر پر، اور اس کے نتیجے میں 2 لوگ تو موقع پر ہی مر گئے تھے اور 2 شدید زخمی ہوئے تھے۔ ان شدید زخمیوں میں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ مر چکا ہے، اور جو چوتھا بندہ ہے نا وہ بھی شاید بچ نہ پائے کیونکہ وہ بھی شدید زخمی ہے۔ زمین پر کریش ہونے سے پہلے طیارے کا پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ کر گیا تھا اور پیراشوٹ کے ذریعے لینڈنگ کے دوران اسے معمولی زخم آئے ہیں، لیکن اس حادثے کے چند ہی منٹ بعد ریسکیو ٹیمز وہاں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے پائلٹ کو فرسٹ ایڈ دی اور اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ کچھ رپورٹس یہ بھی آئی ہیں کہ اس طیارے میں ایک نہیں بلکہ 2 پائلٹ تھے، اور جو دوسرا پائلٹ تھا وہ سیفلی لینڈ کر گیا تھا۔ یہ طیارہ ایک تربیتی پرواز پر تھا اور اس نے سورت گڑھ میں واقع شری گنگا نگر فضائی اڈے سے اڑان بھری تھی۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا کا جو سورت گڑھ کا علاقہ ہے نا وہ پاکستانی پنجاب کا جو ضلع بہاول نگر ہے اس کے بالکل ساتھ لگتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی جانتا ہوں چونکہ میرا اپنا تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر سے ہے۔ یہ MiG-21 طیارے ان روسی ساختہ طیاروں میں شامل ہیں جو انڈیا نے کئی دہائیاں پہلے خریدے تھے۔ انڈین ایئر فورس کے پاس موجود یہ طیارے اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، لیکن انڈین ایئر فورس انہیں ریٹائر نہیں کر رہی۔ یہی وجہ کہ انڈیا میں لوگ ان طیاروں کو فلائنگ کوفن یعنی اڑتے ہوئے تابوت کہتے ہیں۔ آپ کو انڈین پائلٹ ابھینندن والی ایپیسوڈ تو یاد ہی ہوگی۔ اس دن پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے 2 طیارے گرائے تھے، جبکہ گھبراہٹ میں اور ہڑبڑی کی سچویشن میں انڈیا نے اپنے ہی ایک ہیلی کاپٹر کو خود مار گرایا تھا۔ ابھینندن والا طیارہ بھی MiG-21 تھا، جبکہ دوسرا طیارہ جو پاکستان ایئر فورس نے مار گرایا تھا وہ سکھوئی Su-30 تھا۔ یہ بھی ایک پرانا طیارہ ہے۔ ابھینندن کے طیارے کو جب پاکستانی طیاروں نے ہٹ کیا تو وہ بھی پیراشوٹ کے ذریعے اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پاکستان والی سائڈ پر لینڈ کرنے کی وجہ سے پکڑا گیا۔ ابھینندن نے پکڑے جانے کے بعد خود کو بڑا کمپوزڈ رکھا، اس کی شکل سے کسی بھی لمحے کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آئی، اور اگرچہ لوگ جنہوں نے اس کو پکڑا تھا انہوں نے اس کو رف اپ کیا، یعنی اس کو تھپڑ چھپڑ مارے، جو کہ ایک غیر مناسب حرکت تھی، لیکن پاکستانی فوج نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اسے چائے شائے پلائی۔ ادھر انڈیا میں ابھینندن کو ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنے پکڑے جانے کے بعد کوئی کمزوری یا بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ بہت سے انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ابھینندن کے پاس کوئی اچھا طیارہ ہوتا تو شاید اسے ہٹ نہ کیا جا سکتا، کیونکہ ابھینندن بھی ایک بڑا ہی تجربہ کار پائلٹ تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہی انڈیا نے بڑی تیزی سے فرانس سے رافیل طیارے خریدے، لیکن رافیل اور تیجاس جیسے طیاروں کی تعداد انتہائی کم ہونے کی وجہ سے انڈین ایئر فورس مجبور ہے کہ وہ ابھی تک MiG-21 اور اس جیسے دوسرے obsolete طیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ جو طیارہ کریش کا تازہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کئی انڈینز اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایئر فورس کی بجائے پولیٹیشنز خود ان طیاروں کو استعمال کر رہے ہوتے نا تو 1985 میں ہی ان طیاروں کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہوتا۔ پچھلے چند مہینوں میں انڈیا میں کئی فضائی حادثے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے مقبوضہ کشمیر کے کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں انڈین فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اسی سال جنوری میں راجستھان کے بھرت پور میں ایک تربیتی مشق کے دوران 2 طیارے گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک معراج 2000 تھا اور دوسرا سکھوئی Su-30۔ ان میں سے ایک طیارے کا پائلٹ تو بچ گیا تھا، لیکن دوسرے والے کی موت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے مارچ کے مہینے میں انڈین نیوی کے ایک ہیلی کاپٹر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی جسے VVIP پروازوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اپریل کے مہینے میں کوچی کے علاقے میں انڈین کوسٹ گارڈ کے ایک ہیلی کاپٹر کو کریش لینڈنگ کرنا پڑی تھی، اور پچھلے سال اکتوبر میں انڈین آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز اروناچل پردیش صوبے میں کریش ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک چیتا ہیلی کاپٹر تھا اور اس کا پائلٹ اس حادثے میں مر گیا تھا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔